آج انہی کا بلہ انہی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک مخفات عمل ہے۔ اگر وہ سیاست کو سیاست سمجھتے تو آج ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہوتا۔ ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھجوایا کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ہوتی ہے 2017 میں شروع، جب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتارا گیا، اور اس کام میں کون کون ملوث تھے اور مخالفین اس ٹائم کیا کہتے تھے۔ اس ٹائم انہوں نے بہت مٹھائیاں تقسیم کی، بڑے مبارکیں دی ایک دوسروں کو۔ آج انہی کا بلہ انہی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک مخفات عمل ہے۔ اگر وہ سیاست کو سیاست سمجھتے تو آج ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہوتا، کیونکہ اب ان کے امیدوار کے پاس کوئی نشان بھی نہیں ہے، نہ ان کی پارٹی کے پاس کوئی نشان ہے۔ یہ میرے اللہ کا دینا ہے، کیونکہ یہ مخفات عمل ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2017 میں کیا کیا گیا نواز شریف کے ساتھ، اور کن ججوں نے یہ سب پلان تیار کیا، اور کن جرنیلوں نے یہ پلان تیار کیا نواز شریف صاحب کے خلاف۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان ججوں کی کہانیاں ہی عجیب ہیں۔ می لاڈر شیخ عظمت سعید سے رانا ثناء اللہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو فرمانے لگے دباؤ بہت ہے، نواز شریف سے کہیں کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ دے کر عدالت میں پیش ہو۔ انہی دنوں ایک پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھجوایا کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ نواز شریف کہاں باز آنے والے تھے، GHQ گئے تو وہاں بھری میٹنگ میں جنرل رحیل شریف کو کہا کہ کیا ایک ماتحت افسر چیف ایگزیکٹو کو مستعفی ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ نواز شریف کے اس سوال پر کوئی جواب نہ بن سکا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اطلاع دی کہ ججوں کا ایک گروپ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہے، اور وہ بہرحال صورت آپ کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہم خیال جرنیلوں سے بھی رابطے کر لیے ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ اے روز ہماری بےعزتی ہو رہی ہے، آپ نواز شریف کو اس سے روکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی سے لے کر آج سے کچھ عرصے پہلے تک مقتدرہ کے کچھ جرنیل اور عدلیہ کے سر بینچ مل کر سیاست دانوں کے خلاف کام کرتے رہے۔ ہر بار مقتدرہ عدلیہ کو ایسے بیانیہ پیش کرتے تھے جس سے ان کی اور سیاست دانوں کے درمیان کشیدگی قائم ہو جائے۔ نواز شریف کو ہٹانا وقت عدلیہ کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ میں اصولیات کے بارے میں قانون سازی کرنے والی ہے، جس سے کئی ججوں اور عدلیہ کے اختیارات کو نقصان پہنچانا تھا۔ ایک طاقتور ایجنسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی وزیر برائے قانون زاہد حامد کے لیپ ٹاپ سے اس قانون کا مسودہ برآمد ہوا ہے۔ برہاں جنرل باجوہ نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کی مقتدرہ کی ریڈ لائن کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی تو فوج فوراً ملک کا نظام سنبھال لے گی۔ انہی ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاناما مقدمے کی سماعت کے دوران ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے حاضر سروس افسران پر تفتیش میں شامل ہونے کا فیصلہ تو کور کمانڈر میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ جنرل باجوہ ان دنوں نواز شریف سے کچھ ہمدردی رکھتے تھے، اگرچہ بعد میں بدل گئے۔ جنرل باجوہ نے کور کمانڈر میٹنگ میں تجویز پیش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو جوائنٹ تفتیشی ٹیم کا حصہ نہیں ہونا ہے۔ اس پر وہ 4/3 کور کمانڈر جو نواز شریف سے خار کھائے بیٹھے تھے، اور جنرل ظہیر الاسلام اور ان ججوں کے ہم خیال، اس پر جنرل باجوہ خاموش ہو گئے، اور انہیں کور کمانڈر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فوجی افسران کو ججوں کے لیے مواد تیار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جسٹس کھوسہ جب تک لاہور ہائی کورٹ میں تھا آئین اور قانون اور جمہوریت کی بات کرتا تھا، پھر ذاتی بغض پال لیا۔ انہیں مقتدرہ نے بتایا کہ آپ کی چیف ججی روکنے کے لیے مسلم لیگ نون قانون سازی کرنے والی تھی۔ جرنیلوں نے اسے رکوا دیا۔ ثاقب نثار نے بھی وکٹ سے باہر نکل کر سازش لگائی کہ وہ جسٹس کھوسے کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے۔ قد جسٹس کھوسہ اپنے سسر جسٹس نعیم حسن شاہ سے بہت متاثر تھے۔ نعیم حسن 1996 میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلی بار بھٹو کیس میں دباؤ کا ذکر کیا، اور پھر روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے انٹرویوز
کے جواب میں کئی قسطیں پر موضوع بھی لکھے۔ حال ہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس اعجاز الحسن کے سکے بھائی اتفاق فاؤنڈری میں اعلیٰ عہدے پر ملازم تھے۔ حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کے دل میں اس وقت سے گہرا پڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ منی لانڈرنگ تھا جو جج ارشد ملک کو بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو۔ جج ارشد ملک کی اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس موجود ہے۔ شریف خاندان کے ذریعے ہم خیال کے جسٹس ثاقب نثار اس لیے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے میں تاخیر ہوئی، جبکہ ثاقب نثار کے قریبی دوست تعلقات کی خرابی کی طویل کہانی سناتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جج نہ بننے پر شریف خاندان نہیں بلکہ چیف جسٹس میاں محبوب کا کردار زیادہ تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کو پرسنل سیکرٹری فواد حسن فواز نے بتایا کہ صدر تارڑ نے جسٹس کھوسے کو تو کنفرم کر دیا لیکن ثاقب نثار کو نہیں کیا۔ لانے والے وزیر اعظم نے دونوں کو کنفرم کرنے کی منظوری دے دی۔ حالات بدلتے رہے، ماضی کا احتساب آج ہو رہا ہے تو آج کا احتساب مستقبل میں ہوگا۔ ہم سب ترازو کو جواب دہ ہیں۔ جج، جرنیل یا جرنلسٹ سبھی کو تاریخ میں اپنے کردار کا حساب دینا پڑے گا۔ آنے والی نسلیں چاہتی ہیں کہ ہم سرخرو ہوں مگر اس کے لیے نفرت اور غصے کو ختم کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔